إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. معزز سامعین اکرام، تمام طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور ہر طرح کی عبادت خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. بے شمار درود اور سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین اکرام، اس دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی فکر میں گھرا ہوا ہے. یعنی انسان کو بہت ساری فکریں ہیں، اور دنیا کی جو فکریں ہوتی ہیں انسان کو آخرت کی فکر سے وہ غافل کر دیتی ہیں. یعنی انسان کے اوپر جتنی فکریں ہوں گی اتنا ہی انسان جو ہے آخرت سے غافل ہوتا چلا جائے گا. تو بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، میں آپ کے سامنے 3 پوائنٹس یا 3 فکریں اسے کہہ لیجئے، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ہم میں سے کسی بھی شخص نے ان 3 پوائنٹس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاری تو انشاءاللہ دنیا کی فکریں اس کے اوپر کتنی ہوں لیکن وہ فکریں اسے آخرت کی فکر سے غافل نہیں کریں گی. چاہے کتنی فکریں ہوں لیکن آخرت کی فکر سے وہ غافل نہیں ہوگا. اب وہ 3 فکریں کون کون سی ہیں یا 3 وہ پوائنٹس کون کون سے ہیں وہ آپ اپنے سامنے رکھیے. نمبر 1 کہ یہ دنیا کی زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے جینے کے لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ ہمیشہ کا جو جینا ہے اس کی تیاری کے لیے دی گئی ہے. اور اس بات کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیشہ کا جینا کہاں پر ہے، دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے. اس بات کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیشہ کا جینا آخرت میں ہے، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے ہمیں آخرت کے جینے کے لیے دی گئی ہے. اب جینے اور جینے کی تیاری میں فرق کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیے. ہمارے ملک بھارت سے جو لوگ باہر ملک پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں ان کی وہاں کی زندگی کس طرح گزرتی ہے
وہی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن وہاں کی زندگی کبھی بھی انہیں بری نہیں لگتی۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے دل اور دماغ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھی ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم اپنا ملک چھوڑ کر آئے ہیں، یہاں پر ہم ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں تو ہمیں کچھ کمانا ہے، کچھ کھانا ہے اور کچھ بچانا ہے، پھر اپنے ملک واپس جانا ہے۔ جب تک اللہ نے میرے مقدر میں میری زندگی لکھی ہے، مجھے اپنے ملک میں جا کر سکون کی زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ لوگ وہاں پہ کچھ کماتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں اور کچھ بچاتے ہیں۔ اب ان کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کبھی انہیں بری نہیں لگتی، گرمی کتنی ہی پڑے، جو کام انہیں دیا جاتا ہے وہ کام ان کو کرنا ہی ہے۔ اب وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، خوشی خوشی گزار لو، موج میں گزار لو۔ اب وہ لوگ وہاں پر جو بھی کماتے ہیں وہ سب خرچ کر دیتے ہیں، سب کا سب خرچ کر دیتے ہیں۔ ان کو اپنے ملک میں آنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، اپنی مرضی سے گزار لو، موج مستی میں گزار لو۔ اب دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے یہ سوچا کہ یہاں پر ہم ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جب وہ لوگ اپنے ملک میں آتے ہیں، جو کچھ وہ بچا کر لے کر آتے ہیں، تو اس سے ان کی وہاں کی زندگی جو ہوتی ہے اپنے ملک کی چین اور سکون سے گزرتی ہے، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، موج میں گزار لو، جو کماتے ہیں سب خرچ کر دیتے ہیں، جب وہ اپنے ملک میں واپس آتے ہیں تو وہاں پر وہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں پر کچھ بچایا ہی نہیں اپنے ملک کے لیے۔ تو جینے اور جینے کی تیاری میں فرق یہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں یوں بیان فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، مگر کھیل اور تماشا۔ اگر اس کا سیدھا ترجمہ کیا جائے تو اس کا سیدھا ترجمہ یوں ہوگا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب کھیل کسے کہتے ہیں اور تماشا کسے کہتے ہیں، اب یہ سمجھیے۔ دیکھیے دنیا کے اندر کوئی بھی کھیل آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی کھیل ہو، وہ ہمیشہ کا باقی رہنے والا نہیں ہوتا۔ ہر کھیل کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا کھیل شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کو کھیل کہا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل ہے۔ جس طرح یہ کھیل تمہارا ختم ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے کھیل کہا۔ اور تماشا ہے، تماشا کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز ہو، اس چیز کو اصل سے ہٹا کر کچھ الگ کیا جائے، یعنی اصل چیز ہے اس سے ہٹ کر کچھ الگ کیا جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تماشا کہا جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ملک کے اندر کہ جب ہم چھوٹے تھے تو لوگ تماشا دکھانا آتے تھے، ان کے پاس ایک ڈائری ہوتی تھی، وہ لوگوں کو دکھاتے تھے کہ بتاؤ اس ڈائری کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ڈائری کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، بالکل سادی ہے، کوری ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو بند کرتے تھے اور پھونک مارتے تھے اور پھر کھول کے دکھاتے تھے، تو اس ڈائری کے اوپر پھول اور پتیاں بن جایا کرتی تھی۔ یعنی اصل سے ہٹ کر کچھ الگ دکھایا، یعنی ٹرانسفر کر کے دکھایا، بدل کر دکھایا، تو اسے کیا کہا گیا؟ تماشا کہا گیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کو تماشا کہا کہ یہ دنیا کی زندگی تماشا ہے، ٹرانسفر ہو جانے والی زندگی ہے یہ۔ جس طرح تماشا بدل جاتا ہے، اس طرح یہ دنیا کی زندگی تمہاری بدل جائے گی، ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے اور تماشا ہے۔ جس طرح کھیل ختم ہو جاتا ہے، اس طرح یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور جس طرح تماشے کو بدل کر دکھاتے ہیں، اس طرح یہ دنیا کی زندگی بدل جائے گی، ٹرانسفر ہو جائے گی تمہاری۔ ذہنوں پر زور ڈالنے کے لیے آگے کے جملے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان جاتے۔ اتنی موٹی بات، اتنی سیدھی اور سچی بات لوگ جان نہیں پاتے
کاش کہ یہ لوگ جان جاتے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فجاء رجل من الانصار، تو انصاریوں میں سے ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ثم قال، پھر ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے، ایو افضل المومن، مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کے معاملات، جس کا رہن سہن، جس کا اٹھنا بیٹھنا سب سے بیسٹ، سب سے بہتر ہوگا، وہ سب سے افضل مومن ہے۔ ثم قال، پھر ان صحابی نے کہا ای المؤمنین اکیس، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا للموت ذکرا، جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد آنے والی جتنی بھی منزلیں ہیں ساری منزلوں کے لیے بہترین تیاری کر لے، اچھی تیاری کر لے۔ اولئک الاکیاس، یہی سب سے عقل مند مومن ہے۔ سب سے افضل مومن جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو وہ سب سے افضل مومن ہے، اور جو موت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کر لے وہ سب سے عقل مند مومن ہے۔ تو بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ جو یہاں کی زندگی کو ہمیشہ کے جینے کی سمجھ لے، یا وہ شخص جو یہاں کی زندگی کو ہمیشہ کے جینے کی تیاری کی سمجھ لے؟ جو ہمیشہ کے جینے کی تیاری کی سمجھے گا وہی سب سے عقل مند مومن ہے۔ تو یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، سب سے پہلی فکر ہے یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیں ہمیشہ کے جینے کے لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ ہمیشہ کا جو جینا ہے اس کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کو ہم ہمیشہ کے جینے کی تیاری میں لگا دیں۔ دوسری فکر، دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اس دنیا کو راستہ سمجھیے، اس کو منزل مت بنائیے۔ جو شخص اس دنیا کو منزل بنا لے گا تو اسے آخرت کی صحیح منزل کبھی نہیں مل سکتی، اور جو شخص اس دنیا کو راستہ بنائے گا تو اسے آخرت کی صحیح منزل ضرور مل جائے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جو شخص یہاں کی دنیا کو اگر منزل بنا لے گا تو اس کو آخرت کی منزل اس لیے نہیں مل سکتی کیونکہ ہر منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ اب ہم نے راستہ بنایا ہی نہیں، اس دنیا کو ڈائریکٹ منزل بنا لیا، تو ہمیں آخرت کی منزل کہاں ملے گی؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا تو آخرت کی صحیح منزل جو ہوگی وہ ہمیں نہیں ملے گی، ہم بھٹک جائیں گے۔ سنن ترمذی کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں جن کا نام ہے حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے یا قبر کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تو اتنا روتے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ کہتے کہ عثمان جنت کا ذکر ہوتا ہے اتنا نہیں روتے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تب بھی اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہو یا قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو اتنا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان القبر اول منزل منازل الاخرہ، کہ یہ قبر جو ہے پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ، تو جو شخص اس سے نجات پا گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسِرُ مِنْهُ، تو اس کے بعد جتنی بھی منزلیں آئیں گی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ، اور جو شخص اس سے نجات نہ پا سکا، اسی میں پھنس گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ،
تو اس کے بعد جتنی بھی منزلیں آئیں گی ہر منزل میں وہ پھنستا چلا جائے گا، ہر منزل میں پھنستا چلا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ ہماری منزل شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب ہمارا یہ جسم بے جان ہو جائے گا، ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر کے اندر اتاریں گے، اور پھر پٹلے ڈال کر جب مٹی ڈال دی جائے گی، وہاں سے ہماری پہلی منزل شروع ہوگی۔ قبر جو ہے ہماری پہلی منزل ہے، یہ دنیا منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اور آج ہم نے اس دنیا کو منزل بنا لیا ہے، ساری کوششیں، ساری جستجو اس دنیا کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے بہت کم، بہت تھوڑا سا کرتے ہیں، بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد مجھ سے کہا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اپنی زندگی اس طرح گزارو جیسے ایک اجنبی اپنی زندگی گزارتا ہے، او عابر سبیل، یا اپنی زندگی اس طرح گزارو جیسے ایک مسافر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یا تو اجنبی بن کر اپنی زندگی گزارو یا مسافر بن کر اپنی زندگی گزارو۔ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ دو جملے میرے لیے اور آپ کے لیے اور دنیا میں ہر مسلمان کے لیے عبرت سے بھرے ہوئے جملے ہیں۔ اجنبی ہو یا مسافر ہو، دونوں کے لیے دنیا کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے، دنیا کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے، دین کا ہر کام آسان ہے، لیکن ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بہت سارے کام ہمیں مشکل لگتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی اجنبی بن کر اور مسافر بن کر گزاریں گے تو دین کا یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو، ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں، اپنے شہر کا کوئی بھی کروڑ پتی انسان، کوئی بھی کروڑ پتی انسان، سارے لوگ اسے شہر کے جانتے ہیں، اب اسے اپنے کسی کام سے ایک لمبی لائن میں لگنا پڑ جائے، تپتی ہوئی دھوپ بھی ہو، 1 گھنٹے اگر وہ اپنی لائن میں کھڑا ہو جائے تو اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہونے لگی۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے دل اور دماغ میں یہ چیز گھوم رہی ہوگی کہ شہر کا کروڑ پتی انسان ہوں، لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ شہر کا کروڑ پتی ہونے کے باوجود ایک لمبی لائن میں لگا ہوا ہے، تو اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوگی۔ لیکن وہی شخص دوسرے شہر میں چلا جائے یا دوسرے دیش میں چلا جائے، اب وہاں پر وہ اجنبی ہے، اسے کوئی نہیں جانتا، وہاں پر اسے ایک لمبی لائن میں لگنا پڑ جائے، تپتی ہوئی دھوپ بھی ہو۔ اپنے شہر میں 1 گھنٹہ اس کے لیے مشکل تھا، وہاں پر اگر اسے 2 گھنٹے میں لگنا پڑ جائے تو وہ لگ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے شہر میں اس لیے اسے بے عزتی محسوس ہو رہی تھی کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، میں کروڑ پتی انسان ہوں۔ اب وہاں تو وہ اجنبی ہے، اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، چلو 1 گھنٹے نہیں 2 گھنٹے کھڑے ہو جاؤ۔ وہی کام جو اپنے شہر میں اس کے لیے مشکل تھا، اجنبی بن جانے کے بعد وہی کام اس کے لیے آسان ہو گیا، وہی کام اس کے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم نے فرمایا اپنی زندگی اجنبی بن کر زندگی گزارو یا مسافر بن کر۔ اب سفر میں دیکھ لیجئے، آپ بھی سفر کرتے ہیں، ہم بھی بہت سارے سفر کرتے ہیں۔ سفر میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے گھر میں جب سوتے ہیں بہترین بستر ہمیں چاہیے، سکون کی نیند ہمیں چاہیے، سکون چاہیے، کوئی شور کرنے والا نہ ہو، بہترین بستر ہو۔ لیکن جب ہم مسافر ہوں گے، ہمیں ایک رات اگر ریلوے اسٹیشن پہ بنا چادر کے بھی سونا پڑ جائے تو ہم سو جائیں گے، بنا چادر کے بھی، وہاں بستر کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سوچیں گے یہ ایک راستہ ہے اور ہم مسافر ہیں، اور یہاں کی جو تکلیفیں ہیں انہیں برداشت کر لو، منزل پہ پہنچنے کے بعد، منزل پر پہنچنے کے بعد مجھے سکون حاصل ہو جائے گا، میں سکون حاصل کر لوں گا، آرام سے سوؤں گا جا کے۔ پھر یہاں کی جو تکلیفیں ہیں وہ برداشت کر لوں، کم سے کم اپنا سفر تو طے کروں، میں اپنا سفر تو طے کروں۔ وہ اپنا سفر پریشانی کے حالت میں طے کرتا چلا جائے گا، کبھی رکے گا نہیں، منزل پہ ضرور پہنچے گا وہ،
منزل پہ پہنچنے کے بعد وہ سکون حاصل کر لے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اجنبی بن کر اپنی زندگی گزارو یا مسافر بن کر اپنی زندگی گزارو۔ یہ دو جملے سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اپنی صحت کو غنیمت جان لینا، اپنی تندرستی کو غنیمت جان لینا بیماری کے آنے سے پہلے، کیونکہ جو محنت جو نیکیاں تم تندرستی میں کر لو گے، صحت میں کر لو گے، بیماریوں میں نہیں کر سکتے، اس لیے صحت کو جو ہے غنیمت جان لینا، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو غنیمت جان لینا موت کے آنے سے پہلے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر دوسرے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ صحت ہے خوب نیکیاں کر لو تاکہ بیماری میں کام آ جائے، زندگی ہے خوب نیکیاں کر لو موت کے بعد تمہاری وہ کام آ جائے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ راستہ، یہ دنیا جو ہے یہ راستہ ہے، منزل نہیں ہے، اسے منزل مت بنائیے۔ اور راستہ بھی ہمیں کیسے طے کرنا ہے؟ رہبر کی رہنمائی میں، ورنہ راستے تو بہت سارے ہیں، کسی بھی راستے پر چل جانے سے آپ کو منزل نہیں ملے گی۔ آپ ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں، کون سی ٹرین آپ کو آپ کی منزل پر پہنچائے گی آپ پہلے معلوم کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تب جا کے اس ٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں۔ اگر کسی بھی ٹرین میں آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ ٹرین آپ کو راستے سے بھٹکا دے گی، کہیں کا کہیں پر پہنچا دے گی، آپ کو صحیح منزل نہیں ملے گی۔ اس لیے راستہ بھی اگر ہمیں طے کرنا ہے تو رہبر کی رہنمائی میں، اور ہمارے رہبر کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنا ہے اور اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ اب یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے اور آخری پوائنٹ، یہ پوائنٹ بیان کرنے کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ دنیا خواہش کرنے کی جگہ ہے، خواہشوں کو پورا کرنے کی جگہ نہیں۔ یہاں پر ہم خواہشیں کریں لیکن خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر ہر طرح کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، جائز خواہشیں بھی اور ناجائز خواہشیں بھی۔ اگر جائز خواہش کو جائز طریقے سے ہم پورا کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ہماری جائز خواہش ہے اور ناجائز طریقے سے ہم پورا کر رہے ہیں تو پھر آخرت کی جو خواہشیں ہوں گی ہمارے دل کے اندر وہ پوری نہیں ہو پائیں گی۔ اور ایک بات یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کی تمام خواہشیں کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان کے دل میں اتنی خواہشیں ہوتی ہیں کہ موت آ جاتی ہے لیکن اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکٹا خط کھینچا، چوکٹا جیسے ایک پلاٹ ہو، اس کے چاروں طرف سے باؤنڈریاں کر دی جائیں۔ آپ نے چاروں طرف سے باؤنڈری کھینچ دی اور ایک لائن بالکل اس کے بیچ میں کھینچی، اور بیچ والی لائن کو باؤنڈری کے تھوڑا سا باہر نکال دیا، آس پاس چھوٹی چھوٹی لائنیں اور کھینچی۔ بیچ والی لائن پر انگلی رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا ھذا الانسان، یہ بیچ والی لائن جو ہے یہ انسان ہے، اور چاروں طرف سے یہ جو باؤنڈریاں ہیں یہ اس کی موت ہے، اور یہ چھوٹی سی لائن جو آگے نکلی ہوئی ہے، باؤنڈری کے آگے نکلی ہوئی ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ یعنی موت چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے لیکن خواہشیں کہاں تک ہیں؟ موت سے بھی آگے تک۔ یہ مثال دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اتنی خواہشیں ہوتی ہیں انسان کے دل میں کہ موت سے بھی آگے تک انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سے جان لیں کہ دنیا کے اندر جتنی خواہشیں ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں ساری خواہشیں دنیا سے میچ ہی نہیں کرتی۔ کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا سے میچ کر جاتی ہیں، اکثر خواہشیں ہماری آخرت سے میچ کرتی ہیں، ساری خواہشیں دنیا سے میچ نہیں کرتی۔ آپ مجھے بتائیے دنیا کے اندر کوئی بھی ایک ایسا انسان بتائیے جو یہ چاہتا ہو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، میرا یہ جسم جو ہے کمزور ہو جائے؟ بتائیے ایک انسان کوئی ہے ایسا کہ دنیا کے اندر کہ یہ چاہتا ہو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، میرا جسم کمزور ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بوڑھا نہ ہوں، جوان ہی رہوں، جسم کے اندر جس طرح جوانی میں طاقت ہے اسی طرح ہمیشہ برقرار رہے۔ لیکن یہ خواہش دنیا میں پوری ہو سکتی ہے؟ عمر ڈھلتی جائے گی، انسان کا جسم کمزور ہوتا جائے گا، بڑھاپا آتا جائے گا، لیکن یہی خواہش آخرت میں پوری ہوگی جب ہم
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، اور جب جنت کے اندر جائیں گے تو 80 سال کی عمر میں بھی کوئی انسان مرے گا تو جوان ہو کر وہ جنت کے اندر جائے گا اور کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو یہ خواہش دنیا سے میچ کرتی ہے یا آخرت سے؟ آخرت سے میچ کرتی ہے، تو تیاری بھی ہماری آخرت کی ہونی چاہیے۔ اچھا، کوئی انسان ایسا بتائیے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میرے منہ کے اندر جو یہ دانت ہیں وہ سارے کے سارے ٹوٹ جائیں، کوئی چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا جاتا ہے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، منہ خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی خواہش جنت کے اندر انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہاں تو یہ خواہش ہوتی ہے دانت ہمارے نہ ٹوٹیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم محتاج ہو جاتے ہیں کھانے کے جب ہمارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر جو دانت ہمیں دیے جائیں گے کبھی نہیں ٹوٹیں گے، ہر وہ چیز جو ہم چاہیں گے وہ ملے گی انشاءاللہ، جو چیز بھی ہم چاہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کو ثابت قدم رکھ کر اپنی زندگی گزاریں، ایمان کو ثابت قدم رکھ کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر اپنی زندگی گزاریں، تو دنیا کے اندر جتنی بھی خواہشیں ہماری ہیں وہ انشاءاللہ آخرت میں پوری ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک آیت بیان کرنے کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ حمیم سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب نیک انسان کی موت کا وقت آتا ہے، نیک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان سے کہتے ہیں وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، اللہ تخافوا، ڈرو مت، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں خوشخبری ہے اس جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست رہے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں وہاں پر ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تمہارا نفس چاہے گا ہر وہ چیز ملے گی، کسی چیز کے تم محتاج نہیں ہوگے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 کے اندر تو یہاں تک بیان فرمایا یُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ، کہ سونے اور چاندی کے جو برتن ہوں گے وہ جنتیوں کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، یُطَافُ عَلَيْهِمْ، ان پر طواف کر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے ان کے آگے پیچھے، کہ کب ان کا دل کسی کھانے کے لیے چاہے اور وہ تیار ہو کر ان کے سامنے آ جائے، سونے اور چاندی کے برتن۔ یہاں تو ہمیں نصیب بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ خواہش جنت کے اندر سونے اور چاندی کے برتن ملیں گے انسان کو، یُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اور ہر وہ چیز ملے گی جو انسان کا نفس چاہے گا، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور انسان کی آنکھوں کو وہاں پر سکون ملے گا، ٹھنڈک ملے گی۔ تو یہ دنیا جو ہے خواہش کرنے کی جگہ ہے، خواہشوں کو پورا کرنے کی جگہ نہیں۔ تو فکر آخرت کے تعلق سے یہ تین چیزیں ہم اپنے سامنے رکھیں۔ دنیا کے اندر کتنی ہی فکروں میں ہم گھرے ہوئے ہوں گے، اگر ان تین فکروں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے، آخرت کی فکر سے انشاءاللہ کبھی غافل نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی فکر کیا ہونی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے جینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے جینے کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، تو ہمیشہ کے جینے کی تیاری میں ہم اس دنیا کی زندگی کو لگا دیں۔ دوسرا، یہ دنیا راستہ ہے، منزل نہیں ہے، اس کو منزل نہ بنائیں بلکہ اس کو راستہ بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی منزل تک ہمیں پہنچنا ہے، اس کو منزل نہیں بنانا ہے۔ تیسری فکر کیا ہے کہ یہ دنیا خواہش کرنے کی جگہ ہے، خواہشوں کو پورا کرنے کی جگہ نہیں، انشاءاللہ خواہشوں کو تو آخرت میں ہمیں پورا کروانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کہنے اور سننے میں جو بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہوں اپنے رحم اور کرم سے انہیں معاف فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاعت کلی عطا فرما، جو روزگار والے ہیں ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دل میں اپنا ڈر، اپنا خوف پیدا فرما۔ یا اللہ دنیا کا ڈر، دنیا کا خوف ہمارے دل سے نکال دے۔ یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک ایک سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ